الأجل يا إمام الأجل يا صاحب الزمان علما میں سرکار کے اسماء مقدسہ القاب مطہرہ کی گفتگو تھوڑی تھوڑی کر رہا ہوں تاکہ رعیت کو اپنے وقت کے امام کے اسماء مقدسہ سے کوئی روشناسی، کوئی حقیقت، کوئی تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے، ہو سکتا ہے وقت کے امام کے ظہور پر امام کا نام کوئی لقب کوئی بھی لے کر پکارا جائے تو کم از کم رعیت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سردار، ہمارے شہنشاہ، ہمارے آقا، ہمارے مولا کا کیا کیا نام ہے، کون کون سے اسماء مقدسہ ہیں۔ بہن، اس وقت تقریباً 600 کے قریب سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی اسماء مقدسہ و القاب مطہرہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں، جن میں مختلف دعاؤں کے جو مجموعے ہیں ان میں بھی سرکار کو جن ناموں سے پکارا گیا ہے وہ نام بھی شامل ہیں، اور کم و بیش 100 کے قریب قرآنی نام بھی امام زمان علیہ السلام کے موجود ہیں۔ ان میں سے آج ایک نام جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے الشمس اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ سرکار کے خروج کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ یوم وقت معلوم ہوگا کہ جس وقت جس دن سورج مغرب سے طلوع کرے گا۔ شمس کا جو لفظی مطلب لیا جاتا ہے وہ سورج کے لیے جاتے ہیں، سورج مغرب سے طلوع کرے گا، اور اسی کے ساتھ مغرب سے طلوع کرتے ہوئے التوبۃ مقبولۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق سے طلوع کر رہا ہے۔ جو ہی سورج مغرب سے طلوع کرے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع کرے گا اس وقت سارے لوگ ایمان لے کے آئیں گے، مگر اس دن کسی کا بھی ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ یوم وقت معلوم، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر کسی کا بھی ایمان لانا، یہاں تک لکھا ہے بہن کتب میں کہ اس وقت ابلیس بھی حاضر ہو جائے گا اور سجدہ کر کے کہے گا اللہ رب العزت تو مجھے جس کا بھی حکم دے میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ یہاں تک ہے گریہ کرنا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا، کیونکہ جو مہلت دی گئی تھی وہی وقت ہے یوم وقت معلوم۔ مگر اس وقت چونکہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کی یہ گریہ و زاری کسی کام نہ آئے گی، اور دعوت العرض اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سرکار اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے پھر اس کو ختم کریں گے، اور جو ہی یہ سرکار سے ڈرے گا اپنی فوج جمع کرے گا۔ یہ پھر ایک علیحدہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں اس پہ گیا تو بات ہماری کہیں طویل شروع ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہاں ایک بات رو کے عرض کرتا جاؤں، ہمارے پاس جیسے آپ فرما رہی تھی ہمارا پرائم ٹائم چل رہا ہے، میں تو رعیت کو ممبر حسینی پر بھی اور میں اگر ٹی وی پہ بیٹھا ہوں وہاں بھی یہی عرض کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس پرائم ٹائم ہے، بہترین وقت ہے، توبہ کر لو۔ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی، اور معصوم کا فرمان بھی ہے جیسا کہ فرمایا گیا ساتھ یہ بھی کہ یہ نشانی پوری ہوگی، یہ نشانی پوری ہوگی تو ہمارا لال آئے گا۔ اسی طرح 5ویں لال ولایت مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، نشان کتب موجود ہے، ہمارے لال کا ظہور اچانک ہوگا، مثل موسیٰ وہ ظاہر ہوں گے، ایک رات میں پروردگار ان کے سارے امور طے فرما کے مکمل فرما کے ان کو اذن دے گا۔ تو یہ چیز زیادہ سوچنے اور غور کرنے والی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو اس طرح اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کرو۔ اب بہن رہ گئی موت کا انتظار، اب یہاں کون اپنی موت کا انتظار کرتا ہے؟ یہاں تو موت ٹالنے کے لیے منتیں مانی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ لیکن بہرحال خیر یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک جو چل رہا ہے آج شمس، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے پاس پرائم ٹائم ہے اس وقت، ہمارے پاس خوبصورت ٹائم ہے، ہمارے پاس خوبصورت ذریعے ہیں، نماز کا خوبصورت ذریعہ، روزے کا خوبصورت ذریعہ، حج کا خوبصورت ذریعہ، عزاداری کا خوبصورت ذریعہ، لنگر نیاز کا خوبصورت ذریعہ، معذوروں کی مجبوروں کی مدد کرنے کے ذریعے یہ خوبصورت ذریعہ، کسی لاچار کا ساتھ دینا یہ خوبصورت ذریعہ۔ ان چیزوں سے ہم اپنی توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنے مولا سے توبہ کر کے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جس پہ ہمارا حق ہے پہنچنا۔ سورج کے مغرب سے بہن طلوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی الٹی گردش شروع ہو جائے گی، بالکل الٹی گردش شروع ہو جائے گی،
اور اس حوالے سے میں یہ شمس اور مغرب کے اوپر بات کرنے کے لیے تھوڑا شمس کو اور تھوڑا مغرب کو ٹچ کروں گا. یہ بڑا ضروری ہے. شمس عربی میں جو اس کا معنی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ چھپا سکنے والی بے قراری. شمس کا مطلب نہ چھپا سکنے والی بے قراری. اور عربی میں اس گھوڑے کو بھی شمس کہا جاتا ہے جو اپنے سوار کو سوار نہ ہونے دے. بڑی مشکل جو اگر کوئی سوار ہونے کی کوشش بھی کرے تو اس کو بڑی مشکل سے سوار ہونا پڑے بلکہ سوار ہوتی اس کو گرا دے, اس گھوڑے کو بھی شمس کہتے ہیں. مغرب جہاں بھی کوئی چیز ڈوب جائے, ہم مغرب کو مغرب اس لیے کہتے ہیں عام طور پر جہاں ہماری آنکھوں کے سامنے سورج ڈوب جاتا ہے, اس لیے ہم اسے مغرب کہتے ہیں. اب اس بات پہ کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں کرتا تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی صحابی جناب ساسا بن سوحان, یہ تاریخ ہے, بڑی اہم بات ہے. اور سلام ہے البیت ٹی وی کو, خوش آمد میں ویسے کسی کی نہیں کرتا بہن باجی, میرے پروردگار نے مجھے نوازا ہے. مجھے نہ شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے, میں حق بات کرتا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں اہل بیت ٹی وی کو کہ جس کے ذریعے ناظرین تک سرکار قائم آل محمد کے عرفان کے موتی ان تک پہنچ رہے ہیں. ساسا بن سوحان زیر نشین کر لے یہ ریت, یہ سرکار کا فرمان. ایک دن نزال بن صبرہ سامنے یہ حدیث کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, جب گفتگو کی تو ساسا بن سوحان کہتا ہے میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے میں نے سنا, انہوں نے فرمایا ساسا بن سوحان جس سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے وہ ہمارے لخت جگر حضرت حسین علیہ السلام کے 9 فرزند ہوں گے. وہ مغرب سے سورج بن کر طلوع فرمائیں گے, پھر وہ مقام رکن و مقام کے درمیان ظاہر ہوں گے. وہی زمین کو ظالمین سے پاک کر دیں گے, میزان عدل قائم فرمائیں گے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر میرا لال جناب عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. ساسا بن سوحان کہہ رہے امیر المومنین یا علی پاک نے فرمایا وہ سورج. اور اس کی دلیل میں آگے میں گزارشات کرتا ہوں کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم کائنات مولا علی علیہ السلام کا ہر فرمان صاحبان عقل و صاحبان شعور کے لیے ایک بہت بڑا مقام, ایک مرتبہ اور ایک درجہ رکھتا ہے. اگر کوئی سمجھے تو سرکار کیا فرما رہے ہیں, میرے حسین کا نواں بیٹا سورج بن کے مغرب سے طلوع کرے گا. اب یہ ہو سکتا ہے, عرفا فرماتے ہیں وہ مغرب شہر مکہ ہو, وہ مغرب مدینہ ہو, اور یہ بھی عرفا نے لکھا ہے کتب رجت میں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی بجائے یورپین ممالک یا امریکہ ہو. اور ویسے بھی برمودا ٹرائی اینگل ہمارے سامنے کسی دن مجھے حکم کیجئے گا, میں اس حوالے سے بھی تاریخ اس کی بتاؤں گا. یہ برمودا مثلث کی کیا تاریخ ہے, یہ فلوریڈا میں, اور یہ سارا سلسلہ اس پہ بھی میں گزارشات کروں گا. اس وقت جو مقالے لکھے جا چکے ہیں سرکار کے موجودگی, سرکار کے فرزندان کی موجودگی, وہ اس پہ تفصیلی روشنی انشاءاللہ ڈالوں گا. یعنی کہ مغرب سے یہ کوئی ہو سکتا ہے, یہ وہ مولا مالک ہیں وہ جہاں سے بھی ظہور پسند فرمائیں. اچھا وجہ کیا ہے کہ اجداد مطہرہ نے یعنی پاک آل محمد نے اپنے فرزند کو آل شمس کیوں کہا ہے, یعنی شبہات شمس سے کیوں دی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نقطے میں بیان کروں تاکہ پتہ چل جائے. پھر وہی بات فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت, سرکار کے ہر فرمان میں راز ہے. اب عرفا فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے شمس اس لیے ہے کہ کوئی عالم ہو کوئی جاہل ہو وہ شمس سے انکار نہیں کر سکتا. اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے. دوسری خصوصیت شمس زمین کے لیے حیات بخش خزانہ, موجب حیات ہے. امام زمانہ بھی اسی طرح اس زمین اور اہل زمین کے لیے موجب حیات ہے. یہاں ایک شاعر کا خوبصورت شعر ہے کہ گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے, مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. کون ہے جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں کو ہم تک آنے سے روکا ہے؟ جسی طرح یہ سورج حیات بخش خزانہ ہے, موجب حیات ہے, اسی طرح امام زمان علیہ السلام اہل زمین اور زمین کے لیے موجب حیات و بقا ہے. سورج کی ایک خصوصیت اور بڑی کمال لکھی اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیض ان دیکھا. سورج کی روشنی انسان ٹنوں کے حساب سے کندھوں پہ اٹھا کر چلتا ہے. یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر سوچ لیں تو ہم باجی یقین جانیے جب یہ سوچتے ہیں چلتے ہوئے زمین پر کہ ہم نے
ایک सूरज की तनु मन रोशनी अपने कंधों पे उठाई है, तो क्या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हम पे तनु मन एहसानात नहीं? वो भी तो सूरज ही हैं। अंदाजा नहीं, एहसास नहीं करते। जब हमें ये पता चल जाए कि सरकार के लातादाद एहसान हम अपने कंधों पे उस मोहसिन की, लफ्ज़ मोहसिन पे भी मैं गुफ्तगू करूँगा, मोहसिन और एहसान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का लक़ब मुतर है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। तो जब ये अंदाज़ा हो जाए तो इंसान गुनाह के करीब ना जाए। इंसान ये सोचे मेरे इमाम के एहसान इतना ज़्यादा है, और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से लेना चाहिए। तो कम से कम रैयत को जब ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपने इमाम के लातादाद एहसानात अपने कंधों पे उठा के फिर रहा हूँ, तो मैं ये शुक्रिया ही अदा करता रहूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। नंबर 4, बेन उर्फा फरमाते हैं कि ये सूरज की खसूसियत है कि इसका फैज़ महदूद नहीं, महदूद नहीं, बिला इम्तियाज मज़हब व मिल्लत व रंग व नस्ल, नेक व बद सबको पहुँचता है। इसी तरह शम्स हुज्जत व विलायत अजल अल्लाह ताला फर्ज व शरीफ, सरकार की बरक़ात का फैज़ कोई मेरिट नहीं है। हर कोई उनके दस्तरखान से लंगर खा रहा है। ये नहीं है कि सरकार किसी बदकार को लंगर नहीं दे रहे, ऐसा कोई नहीं है। बदकार को लंगर दे के फिर कहूँगा फेलो हकीम ला यखलो निकमत, बदकार को उनकी बरकत से जो लंगर मिलता है, अगर बदकार ये सोच ले कि आज ही मैं वो काम कर लूं कि जो माजी में नलायक और नाअहल लोगों ने अपनी वक्त की हुज्जत से माफी मांग के किया था, मैं आज तौबा कर लूं, तौबा का दरवाजा खुला है, आज तौबा कर लो। हो सकता है ये भी तो उसी का फर्जंद है जिसने करबला में हुर जैसे को माफी दे दी, मुझे भी ये माफी दे सकता है। यानी है सोचने वालों के लिए, कोई इस पे गौर करे तो। यानी और 5वीं चीज, एक एक बहन दिल मचल रहे कि मैं एक एक बात पे तफसीली रोशनी डालूं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है मैं जल्दी जल्दी अर्ज करता जाऊं। 5वीं खसूसियत, ये जितने भी सैयारे हैं इनकी रोशनी अपनी जाती नहीं, ये सूरज से लेते हैं, इनकी अपनी रोशनी नहीं, ये सूरज से लेते हैं। इसलिए उर्फा फरमाते हैं आज भी जो आरिफीन, आशिकीन, नासरीन, मुंतजरीन, आलीम, जितने साहिबान इरफान आज ये काम कर रहे हैं, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की राह हमवार कर रहे हैं। यहाँ मुझे वो आरिफ शख्सियत है, बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने फरमाया, पिछले दिनों मुझे क्लिप पहुंचा, यमन वाले, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बड़ी हस्ती जो बल्कि यमन नहीं, ये अपना आलिम दीन है, बहुत बड़े आरिफ हैं कि जो इस्लाम के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, मैं नाम अभी आ जाते हैं। तो वो फरमाते हैं इस दौर में जो ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की राह हमवार कर रहे हैं वो बूज़र कंबर मिकदाद से कम नहीं। क्या बात, इस पुरआशोब और मादियत के दौर में। और ये तो दावत फिक्र मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सबको कतरा बन के उस समंदर के इरफान में गर्क होना चाहिए कि जो समंदर आज भी इतनी वुसअत रखता है कि जिसका किनारा ही कोई नहीं है। और सरकार का एक लक़ब मुतर ये भी है, वो समंदर, वो रहमत वासिया, वो रहमत का समंदर जिसका किनारा ही नहीं है। ये सामने बात आई, मैंने ज़िम्ना अर्ज कर दी कि खसूसियत ये है कि बाकी सियारों की जो रोशनी है वो ज़ाती नहीं, वो सूरज से लेते हैं। इससे एक और इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा आगे चले, सूरज की ये खसूसियत बहन ये है, बहुत ज़रूरी है, सोचने वाली बातें हैं कि सूरज कभी डूबता नहीं, कभी भी नहीं डूबता, बल्कि हमारी ज़मीन चक्कर खाकर इंसान को चक्कर देती है, सूरज डूबता नहीं। इसी तरह हमने यकीन जानिए अपने आप को मौला से गायब रखा है, मौला हमसे गायब नहीं। क्या बात, हमने अपने इमाम को अपने आप से, अपने इमाम से अपने आप को गायब रखा है, वरना सरकार हमसे गायब नहीं। सरकार तो माने के सूरज है, देखिए अगर पाकिस्तान में रात हो जाती है, अमेरिका में दिन हो जाता है, 5 घंटे का फर्क तो यहाँ इंग्लैंड से पाकिस्तान का भी है, तो हम यही समझते हैं कि बस सूरज डूब गया, सूरज कभी नहीं डूबता। और अगर सूरज डूब जाए निज़ाम आदल कायम नहीं रह सकता, फिर शैतान को खुली छुट्टी दे दी जाए कि तेरा दिल चाहे जितना बहका, रहमान का कोई नुमाइंदा भी ना हो जो बचाने वाला हो। तो ये वो सूरज है अल शम्स अजल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ, जो कभी खैर से डूबने वाले नहीं है, और ना ही, क्योंकि फिर कुरान की एक आयत है कि अल्लाह का नूर ये फूकों से बुझाया न जाएगा, और एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह का नूर ज़ाहिर होकर रहेगा।
ایک اور خصوصیت بہن، اب میں اس شمس کو حقیقی شمس سے کوریلیٹ کر رہا ہوں، ایک اور خصوصیت، کوئی زمین اس سے اپنا رخ پھیر لیتی ہے تو بلا واسطہ بالواسطہ اپنی روشنی کا فیض ہمارے تک بالواسطہ پہنچا ہی رہی ہوگی۔ وہ کیسے؟ اسی طرح غیبت کے زمانہ میں، اسی بات کو اگر ہم سورج کے لئے، غیبت کے زمانہ میں مومنین تک، محبان آل محمد تک سرکار کا فیض کسی نہ کسی انداز میں پہنچتا ہی رہتا ہے اور پہنچتا ہی رہے گا، ہے صاحبان عقل و شعور کے لیے۔ ایک اور ضروری بات کہ جو سیارہ، جو روشنی حقیقت میں سورج سے لے رہا ہے، یہ ان عارفین کے لیے ہے یا ان صاحبان علم کے لیے ہے جو عرفان کی روشنی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہاں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی درخت وہی سایہ دے سکتا ہے جو جتنا گہرا ہو۔ یہ میری خدمت میں میری گزارش ہے، علماء، عرفاء، خطباء، ذاکرین کی خدمت میں، آپ اپنے امام کا قرب پانے کے لیے، اس امت کو چھاؤں دینے کے لیے ڈاؤن سے ڈاؤن ہونے کی کوشش کریں۔ کوئی اگر کام کر رہا ہے حق اور سچ پہ، اس کو پروموٹ کریں، اس کے لیے دعا کریں، نہ کہ اس کے لیے روڑے اور کانٹے بچھائیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کے ظہور پر سرکار پوچھیں ان بادلوں سے کہ تم نے میری روشنی کے فیض کو زمین تک کیوں نہیں آنے دیا؟ کہیں تم تو رکاوٹ نہیں تھی؟ تو ڈاؤن سے ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی علم سکھاتا ہے بندے کو، عرفان سکھاتا ہے ڈاؤن سے ڈاؤن ہونا۔ اپنے آپ کو دیکھیں، علماء کی جب میں کہانیاں پڑھتا ہوں، ان کے قصے پڑھتا ہوں، قصص علماء میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ جب بھی علماء حق کا بات فرماتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آکر الناس کہتے ہیں، میں دنیا سے کم تر، میں سب سے، میں بالکل۔ اور ویسے بھی ہم نماز میں جب پروردگار سے عرض کر رہے ہوتے ہیں نا، عبدک ضعیف الذلیل الحقیر، یقین جانیے جس دن ہم ضعیف، ذلیل اور حقیر بن گئے، اس دن ہمارا عرفان کامل ہو جائے گا۔ زبانی ہم کہہ رہے ہیں، عملی ہمیں بننا ہے، ڈاؤن ہونا ہے۔ تو وہ اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا، جو سیارہ سورج کی روشنی کشش شکل سے نکل جائے، وہ بھٹک جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا، پھر فنا بھی ہو جاتا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت کے اس نظام شمسی، نظام کائنات میں ایک بلیک ہول بھی ہے۔ انڈین پیپل نوز بیٹر، انگلینڈ پیپل نوز بیٹر، بلکہ آل دا ورلڈ پیپل نوز بیٹر کہ دیر از بلیک ہول، ایک بلیک ہول ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ بلیک ہول اس سیارے کو نگل لیتا ہے جو اس روشنی سے اپنے آپ کو ایک طرف لے جائے۔ تو ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے، یہ جو فیض ہمیں مل رہا ہے، یہ باب العلم سے مل رہا ہے، انہی کے در اثر سے مل رہا ہے۔ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا ذکر، فکر اور علم رہیت تک پہنچا رہے ہیں۔ جمائے رکھنا حرم پہ نظریں، جمائے رکھنا۔